میں ایک ایک دن گن رہا ہوں۔ اب میرے مرنے میں صرف 8 دن باقی ہیں۔ مجھے اس پر اتنا ہی یقین ہے جتنا اس بات پر کہ اس وقت دن ہے۔ تمہیں میری سرگزشت کی صداقت پر یقین نہیں آئے گا، اور تم ہی کیا کوئی بھی اس پر اس وقت تک یقین نہیں کرے گا جب تک میں مر نہ جاؤں، اس لیے کہ میری موت ہی اس کی صداقت کی دلیل ہے۔ آج سے ٹھیک 8 دن بعد میں مر جاؤں گا۔ اپنے مرنے سے پہلے میری آخری خواہش یہ تھی کہ میں اپنی روح کا بوجھ اتار دوں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میری موت پر کسی کو دکھ نہیں ہوگا، کسی آنکھ سے آنسو نہیں ٹپکے گا، کوئی میرے لیے نہیں روئے گا، یہاں تک کہ جو میری سرگزشت سنے گا وہ بھی مجھ سے نفرت کرنے کے سوا کچھ نہ کر سکے گا۔ لیکن یہ نفرتیں میرا مقدر ہیں، مجھے یہ نفرتیں بھی عزیز ہیں۔ اگر کوئی مجھ سے محبت کرنے والا نہیں ہوگا تو نفرت کرنے والا تو ہوگا۔ میں اس عذاب میں نہیں مرنا چاہتا کہ مجھ سے نفرت بھی نہ کی گئی ہو۔ سو میں تمہیں بھی اپنی سرگزشت اس لیے نہیں سنا رہا ہوں کہ تم مجھ سے ہمدردی کرو، مجھ پر رحم کھاؤ۔ میں جانتا ہوں کہ تم چاہو بھی تو ایسا نہیں کر سکتے۔ میں تمہارا شکر گزار ہوں گا اگر تم مجھے اس آخری وقت میں کچھ نفرت ہی دے سکو۔ میں تمہیں پہلے یہ بتا دوں کہ میرے بھیانک اور جھریوں پڑے چہرے اور بقیہ جسم میں تضاد کیوں ہے۔ یہ دراصل عمروں کا فرق ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے چہرے کی عمر اس وقت تقریباً 130 سال ہے، جبکہ میرے بقیہ جسم کی عمر صرف 25 سال ہے۔ میرے سارے وجود میں صرف چہرہ میرا اپنا ہے، بقیہ جسم آج سے تقریباً 10 سال پہلے میں نے حاصل کیا تھا۔ اس وقت میں اس بات سے بے خبر تھا کہ یہ جسم چند سال بعد ہی کینسر جیسے مہلک مرض میں مبتلا ہو جائے گا۔ میں اس جسم کی جگہ کوئی اور صحت مند جسم حاصل کر سکتا تھا، اور اب بھی کر سکتا ہوں، مگر اس 10 سال کے عرصے میں مجھے اس جسم سے محبت سی ہو گئی ہے۔ دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ میری اب عمر ختم ہونے والی ہے۔ اگر میں اپنا بقیہ جسم بدل بھی لوں تو کیا حاصل؟ لیکن یہ سب جاننے کے لیے تمہیں میرے ماضی میں سفر کرنا پڑے گا۔ میرا ماضی جو کوئی نہیں جانتا۔ لوگ صرف اتنا جانتے ہیں کہ میرا نام شیخ کرامت ہے، اور میں چٹ گام کا ایک رئیس ترین شخص ہوں، اور سوائے اتفاق میرے معدے میں کینسر ہو گیا ہے، جس کا علاج ڈاکٹر انوار الحق کر رہے ہیں۔ میرے ماضی سے لا علم ہیں۔ انہیں علم ہے تو یہ کہ میں اب سے 5 سال پہلے ڈھاکہ سے کراچی میں منتقل ہو گیا ہوں، اور میرا تعلق ہندوستان کے کسی شہر سے ہے۔ اس 5 سال کے عرصے میں میرے بارے میں لاتعداد افواہیں بھی مشہور ہو گئی ہیں، جن کی تردید یا تائید کرنے میں نے کبھی ضروری نہیں سمجھا۔ میں تمہیں اپنی سرگزشت شروع سے سناؤں گا۔ مجھے امید ہے کہ اپنی زندگی کے بقیہ 8 دن میں تمہیں اپنی سرگزشت سنا دوں گا۔ تو سنو۔ میں نے جب ہوش سنبھالا تو مجھے معلوم ہوا کہ میں والدین کے مہربان سائے سے محروم ہو چکا ہوں، اور میرے قریبی رشتہ داروں میں صرف میرے نانا اور نانی زندہ ہیں جو میری پرورش کر رہے ہیں۔ یوپی کا شہر بدایوں جہاں میں پیدا ہوا، علم و فضل، دینی تعلیم اور اولیاء اللہ کے لیے مشہور تھا۔ میں نے بھی اسی ماحول میں آنکھ کھولی۔ مجھے بچپن ہی سے اپنی دینی تعلیم دی گئی۔ بچپن میں ہی میں نماز روزے کا سخت پابند تھا۔ میں نے عربی فارسی میں خاصا کمال حاصل کر لیا۔ میرے نانا کا تعلق درس و تدریس سے تھا۔ انہوں نے مجھے بھی اسی پیشے کے لیے تیار کیا۔ وہ مجھے اپنی زندگی ہی میں اس قابل بنا گئے کہ میں عربی اور فارسی کا درس دینے لگا تھا۔ جب میری عمر 20 سال کے قریب ہوئی تو میرے بوڑھے نانا اور نانی بھی میرا ساتھ چھوڑ چکے تھے۔ میں اب تنہا اس بڑی حویلی میں رہتا تھا، جس میں نانا اور نانی کے ساتھ رہنے کے باوجود مجھے خوف آتا تھا۔ وہ حویلی بہت بڑی تھی، جس کا ایک بڑا حصہ وقت کے سرد و گرم جھیل کر منہدم ہو چکا تھا۔ بقیہ حصے میں میری رہائش تھی۔ میں نے کبھی اس بقیہ شکستہ حصے میں جانے کی ہمت نہیں کی۔ اس حصے سے مجھے ایک عجیب سا خوف محسوس ہوتا تھا۔ نانا کے انتقال کے بعد میری گزر و بسر کا دار و مدار صرف درس و تدریس پر تھا،
لیکن یہ آمدنی انتہائی قلیل تھی جس میں بمشکل میری گزر بسر ہوتی تھی، بلکہ اکثر مجھے بھوکا ہی سونا پڑتا تھا۔ محلے پڑوس کے کچھ بچے مجھ سے پڑھنے آ جاتے تھے، جن کے والدین نقدی کی صورت میں کبھی کبھار کچھ دے دیتے تھے۔ ہاں، یہ تھا کہ تہوار پڑنے پر کوئی نہ کوئی میرے لیے ایک آدھ جوڑا سستے کپڑے کا بنوا دیتا تھا۔ میں جوان تھا، میری رگوں میں تازہ خون گردش کر رہا تھا، مجھ میں امنگیں تھیں، آرزوئیں تھیں، میرے بھی دل میں خواہش تھی کہ میرا بھی اپنا گھر ہو، بیوی ہو، بچے ہوں، معقول آمدنی ہو، مگر میرے یہ خیالات صرف خواب تھے، اور مجھے کوئی ایسی صورت نظر نہیں آتی تھی کہ میں کبھی اس حقیر زندگی سے نجات پا سکوں۔ میں اندر ہی اندر اپنی موجودہ زندگی سے نفرت کرتا تھا، مجھے خود سے حقارت محسوس ہوتی تھی۔ میں ایک نوجوان تھا اور ایسی ذلت کی زندگی بسر کر رہا تھا کہ میری گزر بسر دوسروں کے رحم و کرم پر تھی۔ میں دن رات اسی احساس کی گرفت میں قید ہوتا چلا گیا۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ کیا یہ سب کچھ بدل نہیں سکتا؟ میرے ہم عمر دوسرے نوجوان بھی تو ہیں جو قابل عزت اور قابل رشک زندگی گزار رہے ہیں۔ میرے بچپن کے بہت سے دوست اسی شہر میں تھے، جن میں سے اکثر نے اب مجھ سے ملنا ترک کر دیا تھا، اور بہت کم ایسے رہ گئے تھے جو اب بھی مجھ سے ملنے میں اپنی حد تک محسوس نہیں کرتے تھے، مگر وہ بھی مجھ سے اب اس طرح گفتگو کرتے تھے جیسے میں ان کے مقابل میں بہت کم رتبہ اور گھٹیا ہوں، یا میری آدمیت نامکمل ہے۔ مجھے یہ گھن اندر ہی اندر کھاتا رہا۔ ایک شام میں عصر کی نماز پڑھ کر بیزار سا بیٹھا تھا کہ میری نظر سامنے کتابوں کے ڈھیر پر پڑی۔ میں نے وقت گزاری کے لیے ان میں سے ایک مجلد کتاب کھینچ لی۔ اس سے پہلے میں نے کبھی ان کتابوں پر توجہ نہیں دی تھی، لیکن جب میں نے اس کتاب کی جلد جو بہت بوسیدہ ہو چکی تھی کھول کر دیکھی تو معلوم ہوا کہ یہ کتاب نہیں، ایک قلمی نسخہ تھا۔ میں نے اپنے دادا کا نام نانا کی زبانی سنا تھا۔ اس قلمی نسخے پر ان کا نام پڑھ کر مجھ میں تجسس پیدا ہوا۔ میں نے پڑھنا شروع کیا۔ وہ نسخہ فارسی زبان میں تھا جس سے میں بخوبی واقف تھا۔ تحریر کچھ یوں تھی: ہر ذی روح کے دو جسم ہوتے ہیں، ایک مرئی دوسرا غیر مرئی، ایک کثیف اور دوسرا لطیف، ایک مادی دوسرا روحانی۔ مادی جسم وہ ہے جسے ہم ظاہری آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، مگر روحانی جسم، اگر ہم اسے جسم کہہ سکیں، کو روحانی یا اندرونی آنکھوں کے سوا نہیں دیکھا جا سکتا۔ اگرچہ روحانی جسم کی پیدائش مادی جسم کے ساتھ ہی ہوتی ہے، مگر مادی جسم کے فنا ہو جانے کے بعد بھی روحانی جسم زندہ رہتا ہے۔ تصویر لینے والے کیمرے کا شیشہ اگر اتنا لطیف ہو کہ مادی اور روحانی ہر دو اجسام کی تصویر ایک ساتھ لے سکے، تو مشاہدہ کرنے والا چاہے لاکھ باریک بین ہو، یہ نہ بتا سکے گا کہ جسم لطیف کی کون سی تصویر ہے اور جسم کثیف کی کون سی۔ اسے یہی معلوم ہوگا کہ ایک شخص کی دو تصویریں ایک ہی وقت میں لی گئی ہیں۔ المختصر، جو اپنا ہم شکل ہوگا وہی ہمزاد ہے، یا یوں سمجھ لو کہ جسم لطیف کا دوسرا نام ہمزاد ہے۔ میں بڑے شوق و جستجو کے ساتھ یہ قلمی نسخہ پڑھتا رہا۔ اس میں جسم لطیف کا ہمزاد کی صفات کے بارے میں بھی تحریر تھا۔ مثلاً پلک جھپکتے ہی ہمزاد دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک جا کر واپس آ سکتا ہے، پہاڑوں کی بلندیوں اور سمندروں کی گہرائیوں کی خبر لا سکتا ہے، بڑی سے بڑی وزنی شے جسے سینکڑوں آدمی مل کر نہیں اٹھا سکتے، اکیلا کہیں سے بھی اٹھا کر لا سکتا ہے۔ وہ مشکل سے مشکل مسائل حل کر سکتا ہے جنہیں حل کرنا عقل انسانی کی دسترس سے باہر ہے۔ سخت اور مہلک بیماریوں کی علاج تجویز کر سکتا ہے۔ مستقبل میں جو کچھ ہونے والا ہے اس سے آگاہ کر سکتا ہے۔ مدفون خزانوں کے راز بتا سکتا ہے۔ گمشدہ لوگوں کا پتہ لگا سکتا ہے۔ لوہے اور پتھر کی دیواروں میں سے گزر سکتا ہے۔ خطرناک سے خطرناک جانوروں کو ٹھکانے لگا سکتا ہے۔ دیو ہیکل سے دیو ہیکل شخص یا اشخاص کو زیر کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ لا تعداد پراسرار قوتوں کا مالک ہے۔ میں وہ قلمی نسخہ حیرت اور دلچسپی سے پڑھتا رہا
اور ایک مرتبہ تو پڑھتے پڑھتے میں اچھل پڑا۔ اس میں لکھا تھا کہ جسم لطیف یا ہمزاد کو قبضے میں بھی کیا جا سکتا ہے، اور اس کے پاس جو قوتیں ہیں ان سے کام لیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے سخت ترین ریاضت اور مجاہدے کی ضرورت تھی۔ اس کلمی نسخے میں وہ تمام عمل درج تھے۔ میں اسے پڑھ کر جیسے خوابوں میں کھو گیا۔ کیا میرے خدا نے میری سن لی؟ کیا میرے دن بدل جائیں گے؟ اس وقت مغرب کی اذان ہوئی اور میں نے اٹھ کر وضو کیا، صدقے دل سے اپنے خالق کے حضور جھک گیا۔ جب میں نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے تو میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ نماز پڑھنے کے بعد میں رات گئے تک اس کلمی نسخے کا مطالعہ کرتا رہا، اور اس کے دوسرے ہی دن میں نے اپنے لیے ایک عمل کا انتخاب کیا، مگر عمل کا یہ وقت وہ تھا جب میں بچوں کو پڑھایا کرتا تھا۔ بچے آئے تو میں نے ان سے کہہ دیا کہ آج سے میں تمہیں نہ پڑھا سکوں گا، اس لیے کہ میں اس وقت ایک ضروری کام کرنا چاہتا ہوں۔ بچے چلے گئے اور اس کے ساتھ ہی میرے 2 وقت کی روٹی بھی لے گئے۔ میرے پاس بہت ہی کم پیسے جمع تھے، جن سے میں نے یہ انتظام کیا کہ جتنے عرصے میں عمل میں مصروف رہوں گا میرے کھانے پینے کا انتظام ہو جائے۔ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے مجھے شرم آتی تھی، حالانکہ اگر میں چاہتا تو اپنے کسی دوست یا شناسا سے کچھ رقم ادھار لے سکتا تھا، مگر ادھار لے کر ادائیگی کہاں سے کرتا؟ پھر اپنے اندر اتنی ہمت کہاں سے لاتا کہ دستے سوال پھیلا سکتا؟ عمل کے لیے ضروری تھا کہ میں کم سے کم لوگوں سے ملوں، سو میں نے عمل شروع کرنے سے پہلے اپنے ملنے جلنے والوں اور دوست احباب کو اس بات سے مطلع کیا کہ میں کتاب لکھ رہا ہوں جس کے لیے یکسوئی چاہیے، اس لیے وہ مجھ سے اس عرصے میں نہ ملیں۔ انہوں نے میری بات کا خوب جی بھر کے مذاق اڑایا۔ مجھے ان کی وہ ساری باتیں بہت کڑوی محسوس ہوئیں، مگر میں خون کی گھونٹ پی کر رہ گیا۔ میں انہیں یہ بات ہرگز نہ بتانا چاہ رہا تھا کہ میں کوئی عمل کرنے والا ہوں۔ یہ ہدایت بھی اس کلمی نسخے میں درج تھی کہ سوائے اپنے مرشد کے یا اس شخص کے جو تمہارے لیے عمل تجویز کرے، کسی اور کو اس راز سے آگاہ نہ کرو کہ تم ہمزاد کے لیے عمل کر رہے ہو۔ میں نے یہ تمام تیاریاں کر کے ایک مرتبہ پھر کلمی نسخہ نکالا اور ان ہدایات کو غور سے پڑھنے لگا جو عمل کے دوران ضروری تھیں۔ مثلاً حاملہ عورت عمل نہ کرے، جس شخص کا کوئی عضو معطل ہو، مثلاً ہاتھ پاؤں کٹا ہو یا بدن میں نمایاں نقص ہو، وہ عمل نہ کرے۔ جس شخص کو دماغی مرض ہو، مثلاً سکتہ یا مرگی وغیرہ، وہ عمل نہ کرے جب تک کہ پوری طرح تندرست نہ ہو جائے۔ زخمی حالت میں عمل شروع نہ کرنا چاہیے، خواہ وہ انتہائی معمولی زخم ہو۔ بواسیر کے مریض کو عمل نہ کرنا چاہیے۔ فعل حیوانی کے عادی شخص کو بھی عمل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ عمل کے دوران مجامعت سے قطعی پرہیز کرنا پڑے گا۔ میں نے خود کو ان تمام شرائط کا پابند پایا۔ اس کے علاوہ عمل کے دوران کے لیے بھی مختلف ہدایات درج تھیں۔ عمل عورت کے قریب قطعی نہ جائے، لوگوں سے ملنا جلنا، بات چیت کرنا کم کر دیں، گوشت، انڈا، مچھلی نہ کھائے، خوراک زود ہضم ہو، سادہ ہو، ہر روز نہائے اور سر میں مالش کرے۔ رات کا عمل ہو تو دن میں خوب سویا کرے، اونگنے سے عمل باطل ہو جاتا ہے۔ عمل کے وقت شک و شبہ کو دل میں نہ پیدا کرے، اپنی حفاظت کا مکمل انتظام کرے تاکہ دوران عمل کوئی نہ ٹوکے۔ عمل کرنے کی جگہ پر اپنی ضروریات کی تمام چیزیں رکھے۔ بہتر یہ ہے کہ بدن پر صرف ایک کپڑا رکھے، اور سائے کے ذریعے عمل کرنا ہو تو صرف چست جانگھیا پہنے جو کہ سادہ کپڑے کا ہو۔ غصہ، لڑائی جھگڑا کسی سے نہ کرے، کتابوں کا مطالعہ کرتا رہے وغیرہ۔ ان سب باتوں کے علاوہ جگہ اور وقت کی پابندی انتہائی ضروری ہے۔ میں نے اپنے لیے عمل آفتابی کا انتخاب کیا تھا۔ اس عمل کے لیے ضروری تھا کہ سورج طلوع ہونے کے بعد شروع کیا جائے۔ میں نے سب سے پہلے جگہ کا انتخاب کیا۔ یہ جگہ کھلے حصے میں تھی، شکستہ حصے اور میری رہائشی حصے کے درمیان۔ میں نے حویلی کا پھاٹک اندر سے بند کیا اور منتخب جگہ پر پہنچ گیا۔ یہ 9-10 بجے کا وقت تھا۔ عمل مجھے صرف 2 گھنٹے کرنا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا تھا
کہ صبح 10 بجے سے 12 بجے تک عمل کیا کروں گا۔ میں نے اپنے تمام کپڑے اتار دیے۔ ستر پوشی کے لیے میرے جسم پر صرف ایک لنگوٹ تھا۔ میں سورج کی طرف پشت کر کے کھڑا ہو گیا۔ میرا سایہ میرے سامنے زمین پر صاف نظر آ رہا تھا، اور نزدیک و دور کوئی اور سایہ نہیں تھا، جیسا کہ ہدایت میں درج تھا، تاکہ میرے عمل کو کوئی دوسرا سایہ خراب نہ کر دے۔ اب میں نے حسب ہدایت اپنے سائے کی گردن کے مقام پر خوب توجہ اور شوق سے دیکھنا شروع کیا۔ چند منٹ بغیر پلک جھپکائے سائے کو دیکھنے سے میری نظر کچھ تھکنے لگی، تو میں نے سائے سے نظر ہٹا کر اوپر آسمان کی طرف دیکھا۔ میں عمل کے وہ الفاظ بار بار دہرا رہا تھا جو اس کلمی نسخے میں تحریر تھے۔ میں نے دیکھا آسمان پر وہی سایہ دھندلا دھندلا سا نظر آ رہا تھا جو کچھ دیر پہلے زمین پر دیکھ رہا تھا، خود میرا اپنا سایہ۔ میں نے پلک جھپکائی تو آسمان سے سایہ غائب ہو گیا، اور پھر میں نے دوبارہ اپنی ساری توجہ زمینی سائے کو دیکھنے میں صرف کر دی۔ میں سب کچھ انہی ہدایات کے مطابق کر رہا تھا جو میں نے کلمی نسخے میں پڑھی تھی۔ یہ عمل مجھے پورے 40 دن کرنا تھا۔ مجھے عمل کرتے ہوئے تقریباً 21 دن گزر چکے تھے، لیکن اب تک کوئی خلاف معمول بات ظہور پذیر نہیں ہوئی تھی۔ آج جمعرات کا دن تھا اور میں حسب معمول عمل کرنے میدان پہنچ گیا۔ اس دن عمل شروع کرنے کے کچھ دیر بعد ہی مجھے ایسا محسوس ہوا کہ زمین میرے پیروں کے نیچے سے ہل رہی ہے۔ میں نے کچھ دیر تو اپنی حالت پر قابو رکھا، مگر جب مجھے اچانک ایک زور کی گڑگڑاہٹ سنائی دی اور ایسا لگا کہ حویلی کا پختہ حصہ میرے اوپر گرنے والا ہے، تو گھبرا گیا۔ میں نے عمل چھوڑ کر ایک دم گرتی ہوئی حویلی کی طرف دیکھا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ حویلی جوں کی توں تھی۔ اب نہ گڑگڑاہٹ تھی، نہ زمین ہلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میرے پورے 21 دن کی محنت اکارت ہو چکی تھی۔ اب مجھے دوبارہ شروع سے عمل کرنا تھا، اس لیے کہ کلمی نسخے میں لکھا تھا کہ اگر عمل کسی بھی سبب سے 2 گھنٹے کے دوران رک جائے تو دوبارہ شروع سے دن گنے جائیں اور شروع سے عمل پڑھا جائے، ورنہ کوئی نتیجہ نہ نکلے گا۔ میں سمجھ گیا کہ میں جس قوت کو اپنے قابو میں کرنا چاہتا ہوں وہ میری راہ میں روڑے اٹکا رہی ہے، تاکہ میں اپنا عمل مکمل نہ کر سکوں اور اسے اپنا غلام نہ بنا سکوں۔ مگر میں نے بھی پختہ ارادہ کر لیا کہ اس قوت کو ضرور حاصل کروں گا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ میں اپنے کھانے پینے کا کہاں سے انتظام کروں۔ میں نے بے مشکل 40 دن کا انتظام کیا تھا، اور اب بقیہ 19 دن کے لیے تو تھا، مگر 21 دن مزید جو ہیں ان کا کیا ہوگا؟ یہ سوچ کر میں پریشان ہو گیا، اور اب تک میں نے جس بات سے گریز کیا تھا آخرکار اس پر آمادہ ہو ہی گیا۔ میں نے اپنے ایک دوست سے کچھ پیسے قرض لیے، اس وعدے پر کہ 40 دن بعد واپس کر دوں گا۔ مجھے یقین تھا کہ اگر میں نے اپنا عمل پورا کر لیا تو عیش ہی عیش ہوں گے اور روپے پیسے کی میرے پاس کمی نہ ہوگی۔ میں نے ایک مرتبہ پھر عمل شروع کیا۔ اس مرتبہ بھی مجھے عمل شروع کرتے ہی عجیب واقعات سے سابقہ پڑا۔ طرح طرح کا خوف ہوا، مگر میں عمل کرتا رہا۔ میں نے کسی طرح 30 دن مکمل کر لیے۔ اب منزل مجھے بہت قریب نظر آنے لگی تھی۔ اس دن اتفاق سے جمعرات تھی۔ میں نے جیسے ہی عمل شروع کیا، ڈراؤنی اور ہیبتناک شکلیں میری نظروں کے سامنے آنے لگیں، اور خوفناک آوازوں نے مجھے دہلا دیا۔ یہ آوازیں دم بدم مجھے اپنے نزدیک آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں، لیکن اس کے باوجود میں دل سخت کیے عمل پڑھتا رہا۔ اچانک یوں محسوس ہوا کہ سخت آندھی اور طوفان آنے والا ہے۔ مجھے اپنا سایہ بھی نظروں سے اوجھل ہوتا محسوس ہوا، اور ایسے لگا جیسے میں اس تیز آندھی میں کھڑا نہ رہ سکوں گا اور اس کے ساتھ اڑ جاؤں گا۔ اب میری قوت برداشت جواب دے چکی تھی۔ میں گھبرا کر حویلی کے پختہ حصے کی طرف بھاگا۔ ابھی میں حویلی میں داخل بھی نہ ہو پایا تھا کہ میرے حواس لوٹ آئے۔ میں نے دیکھا کہ سورج پہلے کی طرح پوری آب و تاب سے چمک رہا ہے، نہ آندھی ہے، نہ طوفان، اور نہ بارش کے آثار ہیں۔ میں وہیں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ میری آنکھوں میں مجبوری اور بے بسی کے آنسو تیر رہے تھے۔
وہ پراسرار قوت ایک بار پھر مجھے شکست دینے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ میں وہاں سے اٹھا تو میری آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا۔ میرے ذہن میں بار بار یہ سوال گونج رہا تھا کہ اب کیا ہوگا؟ میں تو اپنا سب کچھ چھوڑ کر اس پراسرار قوت کو حاصل کرنے میں لگ گیا تھا۔ اب خوراک بھی مشکل سے 9-10 دن کے لیے رہ گئی ہے۔ پھر یہ کہ وہ قرض کہاں سے ادا کروں گا جو میں نے اپنے دوست مجید سے لیا تھا؟ وہ تو یوں بھی بہت کنجوس آدمی ہے، بڑی مشکل سے تو پیسے دینے پر آمادہ ہوا۔ دوسرے یہ کہ اگر اسے کسی طرح ٹال بھی دیا گیا تو مزید پیسے آئندہ عمل کرنے کے لیے کہاں سے آئیں؟ مجید سے اور پیسے ملنے تو مشکل ہیں، پھر یہ کہ کسی اور دوست سے پیسے مانگ کر قسمت آزمائی کی جائے۔ اس وقت میرے کام کون آ سکتا ہے؟ میں بڑی شدت کے ساتھ اس بات پر غور کرتا رہا۔ آخرکار میں نے فیصلہ کیا کہ سہراب خان سے مدد لی جائے۔ میں اس کے گھر پہنچا اور جب کسی طرح میں اسے پیسے دینے پر آمادہ کر چکا تو اس نے کہا، ٹھیک ہے، پیسے لے جاؤ، مگر تم ایک نوجوان آدمی ہو، کوئی کام دھندا دیکھو، تمہیں اس طرح زندگی گزارتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ میں اس کی کڑوی کسیلی باتیں سر جھکائے سنتا رہا اور ابھی یہ سوچ رہا تھا کہ اسے کیا جواب دوں کہ مجید وہاں پہنچ گیا۔ اس نے سہراب خان کا فکر شاید سن لیا تھا۔ وہ آتے ہی بولا، یار اسے پیسے ویسے مت دینا، اس کی تو عادت ہی بھیک مانگنے کی ہو گئی ہے۔ کچھ دن پہلے مجھ سے پیسے ادھار لے گیا تھا جو اب تک واپس نہیں کیے۔ سہراب نے جب یہ بات سنی تو میری طرف دیکھا اور پوچھا، کیوں کرامت، کیا مجید صحیح کہہ رہا ہے؟ میں تو کیا جواب دیتا؟ مجید پھر بول پڑا، یہ کیا جواب دے گا، اس نے تو بے حیائی لاد رکھی ہے، کہتا ہے کتاب لکھ رہا ہوں، ادیب بنے گا۔ مجھے تو جیسے سانپ ہی سونگھ گیا تھا۔ وہ کہے جا رہا تھا، اچھا خاصا بچے پڑھاتا تھا، گزر بسر ہو رہی تھی، مگر بیٹھے بٹھائے ادیب بننے کا شوق فرمانے لگے موصوف۔ پھر جب بغیر محنت کے پیسے ملے تو محنت کون کرے گا؟ اس وقت میرے دل میں خیال آیا کہ عمل پر لعنت بھیج کر دوبارہ بچوں کو پڑھانا شروع کر دوں، لیکن فوراً ہی خیال آیا کہ اس خبیث کے پیسے کہاں سے واپس کروں گا، اور کیا میں پوری زندگی انہی دکھوں میں گزار دوں گا؟ کیا میرے نصیب میں خوشحالی نہیں؟ میرا عمل پورا ہو گیا تو پھر ساری زندگی سکھ ہی سکھ ہے۔ میں نے اس وقت دل کے فیصلے پر عقل کے فیصلے کو ترجیح دی کہ فی الحال مجھے ان لوگوں کی جو باتیں برداشت کر لینا چاہیے، مصلحت اسی میں ہے۔ یہی سوچ کر میں نے پہلی مرتبہ لب کشائی کی۔ مجید نے جو کچھ کہا ہے درست کہا ہے، میرے اوپر اس کی رقم واجب ہے، مجھے اس سے انکار نہیں، لیکن میں جو کتاب لکھ رہا ہوں اس میں ابھی تقریباً 40 دن لگیں گے۔ اس کے بعد میں یہ کتاب فروخت کر دوں گا، اور نہ صرف مجید کے پیسے ادا کر دوں گا بلکہ تم سے جو پیسے لے رہا ہوں وہ بھی اس وقت ادا کر دوں گا۔ یہ میرا وعدہ ہے۔ میں جانتا ہوں تم لوگ میرے سچے دوست ہو، مجھے تم لوگوں پر ناز ہے۔ اس وقت اگر تم لوگ میری مدد کرو گے تو زندگی بھر تمہارا احسان نہیں بھولوں گا، میرا مستقبل بن جائے گا۔ میں کافی دیر تک منت سماجت کرتا رہا، یہاں تک کہ میں نے انہیں رام کر لیا۔ سہراب سے پیسے لے کر سب سے پہلے میں نے کھانے پینے کا سامان خریدا، اور پھر ایک نئے عزم اور حوصلے کے ساتھ 40 دن تک کے لیے حویلی کا پھاٹک لگا دیا۔ میں نے اپنے دل میں اس مرتبہ مضبوط عہد کیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں اپنا عمل ترک نہیں کروں گا، چاہے زندگی رہے گی یا چلی جائے۔ آخر اس طرح ذلیل خوار ہونے سے کیا حاصل؟ میں نے دوسرے دن سے عمل پھر شروع کر دیا۔ 10 دن سکون سے گزر گئے۔ 11ویں دن سے مجھے پھر وہی خوفناک صورتیں نظر آنے لگیں۔ کبھی کسی شیر کی دھاڑ سنائی دیتی اور میرے وجود کو دہلا جاتی، تو کبھی ہیبت ناک بلائیں چیختی چنگھاڑتی مجھے اپنے اوپر حملہ آور محسوس ہوتی، مگر میں ان سب سے بے نیاز اپنے عمل میں مصروف رہا۔ دن گزرتے رہے، اب وہ دھندلا سا ہیولا رفتہ رفتہ واضح ہونے لگا تھا جو مجھے آسمان پر نظر آتا تھا، اور جوں جوں دن گزرتے جا رہے تھے ایسا لگتا تھا جیسے وہ آسمان سے اترنے لگا ہے۔ وہ مجھ سے قریب ہوتا جا رہا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اب کچھ دن بعد ہی وہ زمین پر اتر آئے گا۔ اب مجھے عمل شروع کیے 33 دن گزر چکے تھے، اور عمل پورا ہونے میں صرف 7 دن باقی تھے۔ خدا کر کے یہ کڑے دن بھی میں نے گزار لیے۔
آخری دن پھر مجھے زمین ہلتی ہوئی محسوس ہوئی، مگر اب یہ سب حرب پرانے ہو چکے تھے اور میں ان سے ڈرنے والا نہیں تھا۔ آخری دن عمل کا وقت پورا ہونے والا تھا۔ میرا دل تیزی کے ساتھ سینے میں دھڑک رہا تھا۔ آخری وقت پورا ہو گیا اور اس وقت مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کوئی زور زور سے حویلی کا دروازہ پیٹ رہا ہے۔ عمل کا وقت ختم ہو ہی چکا تھا۔ میں تیزی سے حویلی کے پھاٹک کی طرف دوڑا اور پھاٹک کھولتے ہی مجھے ایک شخص نظر آیا۔ یہ کوئی مسافر معلوم ہوتا تھا۔ اس کے سر پر سامان رکھا ہوا تھا اور چہرہ چادر سے کسی قدر چھپا ہوا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا بات ہے، کس سے ملنا ہے؟ وہ بولا، مجھے اسٹیشن جانا ہے، راستہ بتا دو۔ میں نے اسے ہاتھ کے اشارے سے راستہ سمجھاتے ہوئے کہا، اس سیدھی سڑک پر چلے جاؤ، کچھ دور جا کر دائیں ہاتھ مڑ جانا، تمہیں اسٹیشن کی عمارت نظر آنے لگے گی۔ یہ کہہ کر میں پھاٹک بند کرنے ہی والا تھا کہ وہ بولا، کیا میں چلا جاؤں؟ میں نے کہا، ہاں جاؤ۔ وہ پھر بولا، کیا میں واقعی چلا جاؤں؟ تم مجھے روکو گے تو نہیں؟ میں نے جھنجھلا کر کہا، میں تمہیں کیوں روکتا، بڑی خوشی سے جاؤ۔ اس نے پھر کہا، سوچ لو، میں پھر نہیں آؤں گا، پھر مجھے مت بلانا، پھر کہتا ہوں تمہیں مجھ سے کوئی کام تو نہیں، کیا میں تمہیں چھوڑ کر چلا جاؤں؟ اب مجھے غصہ آ گیا تھا۔ عجیب آدمی ہو، کہہ دیا تمہیں مجھ سے کوئی کام نہیں، میں تمہیں روکوں گا کیوں، نہ واپس بلاؤں گا۔ اچھا تو پھر میں چلتا ہوں۔ یہ کہہ کر مسافر نے اپنے چہرے سے چادر ہٹا دی۔ میں اس کی صرف ایک جھلک دیکھ سکا، لیکن اس سے پہلے کہ میں اسے رکنے کے لیے کہتا، وہ میرے دیکھتے ہی دیکھتے میری آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو گیا۔ میں چیخا، حمزاد، میرے حمزاد، مگر وہ جا چکا تھا اور اب دور دور تک سناٹا تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ ہو بہو میری شکل کا تھا، ناک، نقشہ، چہرہ مہرہ، سب کچھ وہی، جیسے میں خود کو آئینے میں دیکھوں۔ تو میں نے اسے حاصل کر لیا تھا اور آزاد بھی کر دیا، میں نے سوچا، اور مجھے چکر سا آ گیا۔ وہ مجھے اس بار بھی دھوکہ دے گیا تھا، وہ خود میری اجازت سے چلا گیا۔ میں نے آخر یہ کیا کیا؟ میں وہ ہدایات کیوں بھول گیا جو قلمی نسخے میں درج تھیں کہ حمزاد یا جسم لطیف قابو میں آنے کے بعد بھی طرح طرح سے یہ کوششیں کرتا ہے کہ عمل خود اسے آزاد کرنے پر آمادہ ہو جائے۔ وہ ہر طرح عمل کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے، مگر ایک مرتبہ عمل اسے اپنے قبضے میں کر لیتا ہے اور اس کے ساتھ حمزاد عہد و پیمان کر لیتا ہے، شرائط طے ہو جاتی ہیں، تو حمزاد عمل کا ہر حکم بجا لانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ مجھے میرا حمزاد دھوکہ دینے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ اس طرح ساری محنت اور ریاضت بیکار ہو گئی تھی۔ آخری وقت میں یہ شکست مجھے بہت مہنگی پڑی تھی، مگر اب میری زندگی کا مقصد ہی اسے حاصل کرنا تھا۔ کسی بھی قیمت پر میں اسے حاصل کر کے ہی رہوں گا، میں نے اپنے دل میں فیصلہ کیا۔ مگر کس طرح؟ اب کس طرح؟ پھر 40 دن، لیکن ان 40 دنوں میں کھاؤں گا کیا؟ میں پورے دن یہی سوچتا رہا اور آخرکار میرے ذہن میں ایک ترکیب آ ہی گئی۔ میں دوسرے دن صبح ہی ٹھیکیدار عبدالستار خان سے ملا اور انہیں بڑی مشکل سے اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ حویلی کے شکستہ حصے کا ملبہ اٹھوا لیں۔ بہت کم پیسوں پر وہ رضامند ہوئے، لیکن پھر بھی وہ اتنے بہرحال پیسے تھے کہ میں اپنے دونوں دوستوں کا قرضہ اتار سکوں اور اپنے لیے بھی کم از کم 2 ماہ کے لیے کھانے پینے کا انتظام کر سکوں۔ ویسے بھی مجھ اکیلے کے لیے کسی بہت بڑے خرچے کی ضرورت نہیں تھی، اور آج کل تو میں نے گوشت وغیرہ بھی کھانا ترک کیا ہوا تھا۔ بہت سادہ اور کم خوراک سے میں خود کو کسی طرح زندہ رہنے کے قابل بنائے ہوئے تھا۔ ہر چند کہ اس سے میری صحت پر کوئی اچھا اثر نہیں پڑا تھا۔ میرے رخساروں کی ہڈیاں ابھر آئی تھیں اور آنکھوں کے ہلکے پڑنے کی وجہ سے آنکھیں اندر کو دھنسی ہوئی محسوس ہوتی تھیں۔ میں آئینہ دیکھتا تو دیکھتا ہی رہ جاتا، کیا یہ میں ہوں؟ ایسا تو کبھی نہیں تھا، میں سوچتا، مگر حالات نے مجھے اس حد تک پہنچا دیا تھا۔ کام شروع ہو گیا، ملبہ اٹھایا جانے لگا۔ ظاہر ہے 100 من ملبہ اٹھانا ایک دن کا کام تو نہیں تھا۔ میرے دوست
میرے اس عمل پر طرح طرح کی قیاس آرائیاں کر رہے تھے، مگر میں ان سب سے الگ آج کل کسی ایسے عمل کی تلاش میں تھا جسے میں رات کے وقت مکمل کر سکوں۔ میں اس ضخیم قلمی نسخے کا بڑی توجہ سے مطالعہ کرتا رہا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ مزدور صبح ہی سے آ کر کام شروع کر دیتے تھے، اور مجھے عمل کرنے کے لیے جس تنہائی کی ضرورت تھی وہ مفقود تھی۔ آخر میں نے اس قلمی نسخے میں اپنا مطلوبہ عمل تلاش کر ہی لیا۔ اس عمل کا نام عمل شمعی تھا۔ اس کے لیے ہدایات یہ درج تھیں کہ ایک کانسی کا چراغ جلا کر ایک صاف ستھرے کمرے میں رکھا جائے اور چراغ کی طرف پشت کر کے رات 12 بجے سے 2 بجے کے درمیان یہ عمل کیا جائے۔ باقی ہدایات وہی تھی جو اس پہلے عمل کے لیے تھیں۔ فرق صرف یہ اتنا تھا کہ سورج کی جگہ اب چراغ تھا اور آسمان کی جگہ چھت۔ اب اگر میں اپنے سائے کو دیکھتے دیکھتے تھک جاؤں تو مجھے چھت کی طرف دیکھنا پڑتا۔ دوسرا بڑا فرق اس عمل میں یہ تھا کہ یہ پہلے عمل سے طویل تھا، یعنی 40 دن کے لیے کے علاوہ 22 دن مزید بڑھ گئے تھے۔ ان 22 دنوں میں مجھے کیا کرنا تھا، اس کے متعلق الگ تفصیل تھی۔ وہ یہ کہ مجھے سب سے پہلے تو اپنے نام کے اعداد نکالنے تھے، اور جتنے اعداد نکلتے تھے اتنی ہی مرتبہ روزانہ رات کے وقت مجھے وہ عمل ایک شیشہ سامنے رکھ کر اپنی ہی شکل پر نظر جمائے ہوئے پڑھنا تھا، اور دل میں یہ تصور رکھنا تھا کہ میرا ہمزاد بہت جلد شیشے سے باہر آ کر میری اطاعت کرے گا۔ عمل پڑھتے وقت مجھے ایک روٹی پر ذرا سا گھی اور شکر بھی رکھنا تھا، اور بعد میں عمل اس پر دم کر کے ایسے چوراہے پر اس روٹی کو رکھنا تھا جو عام گزرگاہ نہ ہو، جہاں سے بہت کم لوگ گزرتے ہوں یا نہ گزرتے ہوں۔ روٹی رکھ کر مجھے یہ الفاظ ادا کرنے تھے: اے حمزاد، یہ تم کھا لو۔ اس کے بعد مجھے واپس آ جانا تھا، نہ پیچھے مڑ کر دیکھنا تھا اور نہ راستے میں آتے جاتے کسی سے گفتگو کرنی تھی۔ عمل مجھے رات کو ایک مقررہ وقت پر کرنا تھا، اور روٹی صبح ہونے سے پہلے کسی منتخب چوراہے پر رکھ آنی تھی۔ مجھے یہ عمل پورے 22 دن کرنا تھا، اور 23ویں دن روٹی نہیں پہنچانی تھی۔ اور اگر کوئی خواب یا تحریر سے یا زبانی مجھ سے کہے کہ آج روٹی کیوں نہیں بھیجی، تو مجھے سمجھ لینا چاہیے کہ عمل کارآمد ہو گیا۔ 24ویں دن سے پھر روٹی پہنچانا شروع کر دینی چاہیے۔